یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم منالی میں رہتے تھے۔ میرا چھوٹا سا پریوار تھا جس میں ہم دونوں بہنیں اور صرف میرے ابو تھے۔ ابو اور باجی دونوں ایک ہی آفس میں کام کیا کرتے تھے، اس لیے وہ ساتھ آفس جاتے اور ساتھ ہی گھر واپس آتے تھے۔ میرا نام روشنی اور میری باجی کا نام رانی ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اسی وقت سے مجھے رات کو کسی عورت کے رونے کی آواز آتی تھی۔ اکثر ایک سایہ نظر آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ یہ سب باتیں میں کئی بار اپنی باجی اور ابو کو بتا چکی تھی، لیکن وہ اسے میرا وہم سمجھ کر ٹال جاتے تھے، کیونکہ وہ عورت کی رونے کی آواز اور سایہ صرف مجھے ہی نظر آتا تھا۔ اور ہر بار کی طرح باجی مجھ سے ایک ہی بات کہتی تھی کہ تم ڈراؤنی فلمیں دیکھنا چھوڑ دو، کیونکہ ان فلموں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اور یوں بات گول مول ہو جاتی تھی۔ اور پھر ایک رات جب میں گھر میں بالکل تنہا تھی، میں ابو اور باجی کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے کب انتظار کرتے کرتے مجھے نیند آ گئی۔ میں بہت دیر تک سوتی رہی، اور جب اچانک میری آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اور پھر میری نظر باجی کی بستر پر پڑی تو باجی اپنے بستر پر نہیں تھی، اور جب میری نظر گھڑی پر پڑی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا ابو اور باجی آ گئے ہوں گے، باجی ضرور واش روم گئی ہوں گی۔ میں باجی کا انتظار کرنے لگی، لیکن جب کافی دیر باجی نہیں آئی تو میں بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر ایک دم سناٹا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میری خوف سے جان نکل گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری باجی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا روشنی، کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ باجی آپ کہاں چلی گئی تھی؟ باجی نے بتایا کہ وہ واش روم میں تھی، مجھے وامٹنگ ہو رہی تھی، اس لیے واش روم میں دیر ہو گئی۔ انہی باتوں کے دوران میری نظر باجی کے چہرے پر پڑی تو میں چونک پڑی۔ ان کے ہونٹوں کے نیچے خون لگا ہوا تھا۔ میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب باجی سے خون کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا نچلا ہونٹ دانتوں کے درمیان آ گیا تھا، یہ خون اسی کا ہوگا۔ پھر باجی نے کہا چلو رات بہت ہو چکی ہے، اب تم جا کر سو جاؤ، میں کچھ دیر میں تمہارے پاس آتی ہوں۔ میں واپس کمرے میں آ گئی۔ نیند اب مجھ سے کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں دبے پاؤں اٹھی اور باہر آ گئی۔ باہر ایک دم سناٹا اور اندھیرا تھا۔ میں ابو کے کمرے کی طرف چل دی۔ ابو کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی ان کے کمرے کے سامنے پہنچی تو میری چیخ نکل گئی۔ ابو کمرے کے فرش پر پڑے تھے اور ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا، شاید وہ مر چکے تھے۔ میں چلاتی ہوئی واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے کے باہر میری باجی دوسری طرف کیے کھڑی تھی۔ میں ان کے پاس گئی اور روتے ہوئے ان کو پکارا، اور جیسے ہی وہ پلٹی تو میری سانس رک گئی۔ وہ میری باجی نہیں، کوئی اور تھی۔ اس کا خوفناک چہرہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ کالے کالے ہونٹ، بڑی بڑی آنکھیں اور لمبے لمبے بال۔ میں وہاں سے بھاگی اور اچانک کسی چیز سے ٹکرا کر گر پڑی، اور جب میں نے غور کیا تو وہ میری باجی تھی جو فرش پر پڑی تھی۔ ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، اور پھر مجھے وہی رونے کی آواز آنے لگی جو میں اکثر سنا کرتی تھی۔ اور پھر اچانک ایک سایہ میرے بہت قریب آ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ وہی خوفناک عورت تھی۔ میرے اوزان ختم ہو چکے تھے۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی گھر کے مین گیٹ پر آ گئی۔
میں نے بڑی کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کھلا، اور پھر میں گھر کی اوپری منزل کی طرف بھاگی اور بالکنی میں آ گئی۔ میرے پیچھے اسی عورت کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور جان بچانے کے لیے بالکنی سے ایک چھلانگ لگا دی۔ میں نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب میں ہوش میں آئی تو ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ میری سیدھی ٹانگ پر پلسٹر چڑھا ہوا تھا۔ میں نے پولیس افسر کو سارا واقعہ سنایا۔ تو وہ حیران رہ گیا، اور پھر مجھے پولیس افسر نے بتایا کہ اس کے ابو اور باجی کل رات کو ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں، جن کی لاشیں ابھی تک پولیس کے پاس ہی ہیں۔ اور باقی جہاں تک تمہاری بات کا تعلق ہے تو مکان سے تو ہمیں کچھ نہیں ملا، مکان تو پورا خالی تھا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اس واقعے کے بعد وہ مکان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ آج کل میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی ہوں۔ کئی سال گزر چکے ہیں، پر آج بھی میرے خوابوں اور خیالوں میں اسی عورت کی رونے کی آواز آتی ہے۔